السلام علیکم جی، کرن کے ڈیلی ولاگز میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارے صبح کا آغاز ہوتا ہے ہمارے ناشتے سے، اور آج تھی جی 10 محرم، اور 10 محرم کی نیاز بنانی تھی۔ ہم نے تو پہلے کیا فٹافٹ سے ناشتہ، اور میں آ گئی تھی جی فیس وغیرہ واش کر کے، امی ناشتہ اندر لے آئی تھی۔ پھر ہم گئے قبرستان۔ تو جو لوگ پوچھتے ہیں نا میرے بابا نہیں ہیں، آپ بابا کو ولاگز میں یا ویڈیوز میں نہیں لاتی ہیں، تو یہ مل لیجیے آج میرے بابا جان سے اور میرے بڑے بھائی سے۔ تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے بابا کی ڈیتھ کو 25 ایئرز ہو گئے ہیں جی، اور میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ کو بھی 6 ایئرز ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو آج میں نے کہا آپ لوگوں کو اسرار پہ ملوا ہی دوں، کیونکہ مجھے بہت سی بہنوں نے اور بھائیوں نے بھی پوچھا کہ آپ کے والد نہیں ہوتے ویڈیو میں اور نہ آپ ان کا ذکر کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، اپنے پیاروں سے جب ایسے ملنا پڑے نا تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ پاک، میں کہتی ہوں آنا تو وقت ہے سب پہ، لیکن جلد کسی پہ نہ لائے۔ تو میرے والد کے لیے اور میرے بڑے بھائی کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں جگہ دے، آمین۔ تو پھر جی ہم گھر آ گئے تھے، اور امی نے فٹافٹ سے حلیم کا سامان تیار کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، اور آج ہم نے سوچا ہم خود حلیم بناتے ہیں گھر پہ۔ تو پہلے ہم نے بنوائی تھی باہر سے، تو مجھے نا وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا جو بچپن میں کبھی کھائی ہوتی تھی نا، حلیم دیگوں کی نان پہ لگا کے بانٹی جاتی تھی یا لاتے تھے، تو وہ بڑا ہی مزہ، ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا تھا۔ تو اب موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں جی، وہ گرائنڈ کر لیتے ہیں، گھوٹا جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں لگاتے، محنت کرنے سے کتراتے ہیں، بنائی وغیرہ صحیح نہیں کرتے ہیں، مسالے صحیح نہیں ڈالتے ہیں، تو مجھے وہ حلیم پسند ہی نہیں آتی ہے۔ تو خیر میں نے امی کو کہا کہ چلے ہم خود گھر پہ بناتے ہیں، امی بھی کہتی چلیں ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ امی نے چکن وغیرہ کی یخنی بنا لی ہوئی تھی جو حلیم میں ڈلنی تھی، اور اس کے وہ ریشے کرنے تھے جی۔ تو باقی اور اللہ کے نام پہ جب آپ نیاز دلواتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں جی جب تک محنت نہ ہو، اس میں خود نہ محنت کریں، تو پھر مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ باقی جی اللہ پاک ہر کسی کی نیاز اور ختم کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ہماری بھی قبول کرے جی۔ تو بہت گرمی تھی آج 10 محرم کو، بہت ہی گرمی تھی، تو ساتھ پھر امی اور میں ہم دونوں لگے تھے۔ اب آپ لوگ یہ نہ کہنا جی امی سے ہی کام کروا رہی ہے، تو امی کے ساتھ میں بھی کر رہی تھی، جو کام امی کا ہوتا تھا وہ امی کرتی تھی، اور جو میرا ہوتا تھا وہ میں کر رہی تھی۔ تو یہاں پہ امی نے چکن کے ریشے کر لیے تھے، اور وہ پھر امی نے بیچ میں ڈالے، پیاز وغیرہ میں نے براؤن کر کے مسالہ بنا لیا تھا۔ یہاں پہ پھر امی نے چکن ڈالنا تھا، اس میں امی نے چکن ڈالا ہے، تو امی نے کہا اسے اچھی طرح بھونو کہ چکن کی اسمیل نہ بالکل بھی آئے۔ پہلے ہم نے بنانی تھی جی بیف کی، لیکن پھر میں نے کہا لوگوں نے یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہیں جی قربانی کا گوشت ہی پڑا ہوا ہے اور انہوں نے وہی ڈال دیا گئی حلیم میں، تو اس لیے پھر ہم نے بیف کو سکپ کیا اور ہم نے چکن کی ہی بنائی، کیونکہ موسٹلی لوگ نا بیف کھاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم نے اس لیے چکن کو پریفر کیا کہ ہم چکن کی ہی حلیم بناتے ہیں۔ یہاں پہ امی نے کہا تھا چکن ڈال دیا تھا، تو امی نے کہا اچھی طرح سے اسے بھوننا ہے، اچھی طرح جسے کہتے ہیں نا یکجان ہو جائے، یہ جی اچھا براؤن ہو جائے، اچھا فرائی ہو جائے۔ تو یہاں پہ مسالہ وغیرہ بھی تیار ہو گیا تھا سارا، تو پھر پہلے بھنائی وغیرہ کر کے پھر مسالہ ڈالنا تھا، ٹماٹر اور جو چیزیں ڈالنی تھی وہ ایڈ کر کے پھر اچھی طرح اس کی بھنائی کرنی تھی۔ تو یہاں پہ پھر یہ میرا کام یہ میرا تھا جی، جو مجھے میری شکل نہیں نا آپ لوگوں کو نظر آ رہی، تو یہاں پہ پھر میری باری آ گئی جی تھی، جو سارا کام پھر میں نے یہ بعد والا کرنا ہوتا ہے۔ امی نے ساتھ ساتھ، امی کرتی ہے ماں کا ہاتھ نہ لگے تو میں کہتی ہوں ٹیسٹ ہی نہیں آتی، اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ حلیم اتنی مزے کی بنی تھی نا کہ مجھے یقین نہیں تھا۔ امی نے تو پہلے بنائی ہوئی ہے کافی بار، لیکن میں نے فرسٹ ٹائم امی کے ساتھ مل کے بنائی تھی، تو سب کو بہت پسند آئی تھی، بانٹی تھی تو بڑی پسند آئی تھی۔ دیگ بھی بنوا سکتے تھے بازار سے، لیکن پھر وہی بات کہ مجھے ٹیسٹ نہیں مل رہا تھا جو میں چاہ رہی تھی، اور اس میں ماشاءاللہ وہی ٹیسٹ آیا کہ بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو گئی۔ اور جب ہم کسی اپنے بڑے خاص مہمان کی دعوت کریں یا کسی بھی ہم نے گیسٹ بلائے ہوں گھر پہ، تو ہم خود اہتمام کرتے ہیں، خود سارا کچھ اچھے سے اچھا بناتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے مہمانوں کو پسند آ جائے۔ تو یہی بات ہوتی ہے، جب ہم نے اللہ کی راہ پہ دینا ہے تو ہم کیوں ریڈی میڈ بنائیں یا ہم کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لا کے بانٹ دیں، تب بھی محنت ہونی چاہیے اور اچھی چیز میں کہتی ہوں بنانی چاہیے۔ یہاں جی دال کو امی لگا رہی تھی گھوٹا، یہ ابھی امی لگا رہی تھی، تو اس کے بعد تھی باری میری، اور میرے تو قسم سے کندھے شندے ایسے درد ہوئے نا میں لگ پتا گیا۔ تو لیکن میں نے کہا لیکن کوئی بات نہیں جی، بات جب آ رہی تھی نا کہ ہم نے اللہ کے نام پہ نیاز دینی ہے، حسن حسین کے نام پہ دینی تھی، تو میں نے کہا نہیں بھئی اتنی محنت تو پھر بنتی ہے نا۔ تو میں آپ کو بتا رہی، جب ہم مہمانوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں سارا اچھا خود بنا کے، تو پھر ہم اللہ کے نام پہ جب ہم نے دینا تو ہم ریڈی میڈ چیز یا چھوٹی موٹی چیزوں سے کیوں کریں؟ تب بھی محنت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، بھئی دل سے بناؤ اور پتہ لگے کہ بھئی ہم نے کوئی چیز بانٹی ہے۔ تو اب میری کوشش تو یہ ہوتی ہے، جب کہ مجھے کوکنگ آئی ہے نا، تو میں اب زیادہ کوانٹٹی میں بھی امی ساتھ ہوتی ہیں نا تو پھر بنا لیتے ہیں ہم جی۔ تو اب میری کوشش یہی ہوتی ہے، ختم دلائیں نیاز دلوائیں، کوئی بھی نظر و نیاز کرنی ہو تو خود بنائیں، کیونکہ دیگیں شگیں بنوا کے اب تو نا پتہ نہیں بنائیوں کے ہاتھوں میں ذائقہ ہی ختم ہو گیا ہوا ہے، یا سمجھ نہیں لگتی، مسالوں میں نہیں، اللہ جانے کیا بات ہوئی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے بریانی کی دیگ بنوائی تھی اور مجھے اس میں بھی ٹیسٹ نہیں آیا تھا،
تو اب میرے بھائی کو ماشاءاللہ اتنی پسند آئی حلیم کہ اس نے مجھے کہا اگلی دفعہ ہم زیادہ کوانٹٹی میں بنائیں گے اور خود ہی بنائیں گے. تو باقی جی ہم نے گرائنڈ وغیرہ نہیں کی تھی, ہم نے گھوٹا لگایا تھا یہاں پہ نا دال کو, تاکہ وہ ٹیسٹ ہی پھر آتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھربھرا پن ہے, دانہ ہے حلیم میں, بالکل ایک وہ لیوی ٹائپ حلیم نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ جی اب مسلسل امی نے کہا تھا چمچ ہلاتے رہنا ہے اس پہ, یہ نہیں کرنا جہاں یہ لگ گئی نا وہاں یہ ختم ہے, کہ اس کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جانا. اور یہاں پہ یہ جوس کے کرٹن بھی منگوائے ہوئے تھے بانٹنے کے لیے ہی. تو گرمی ہے, اب اللہ جانے بھائی, کوئی مولوی کہتے ہیں کہ یہ نہیں 10 محرم کی نیاز دلوانی چاہیے, کوئی کہتے ہیں دلواؤ, اب اللہ جانے کیا ہے. ہم نے تو بچپن سے یہ سلسلہ دیکھا ہے, عقیدت رکھتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ کام ہوتے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہوتے. جب اللہ پاک نے ہمارے لیے نبی اور پیغمبر بھیجے تھے اور ہم اپنے پیاروں کا ختم دلوا سکتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے پیارے نبی اور پیغمبر ہیں, ہم ان کا کیوں نہیں نظر ہم دلوا سکتے, ان کا ختم کیوں نہیں ہم دلوا سکتے. مانا کہ انہیں ہمارے ختموں کی یا ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چلیں ایک اللہ پاک نے سلسلہ بنایا ہوا ہے تو ہم یہ نیاز دلوا سکتے ہیں. میری جہاں تک نالج ہے نا, مجھے تو یہی لگتا ہے. اور ماشاءاللہ سے دیکھیں جی حلیم کی شکل دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنی مزے کی بنی تھی, اور واقعی ہی مزے کی بنی تھی. میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہی, جس نے بھی کھائی ہے اس نے تعریف ہی کی ہے. اور یہاں پہ جی ہم نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے امی نے اور میں نے ایک جیسے. تو اور میری یوٹیوب فیملی آپ بتائیں جی کیسے ہیں, خوش باش ہیں, اللہ پاک سب کو سلامت و آباد خوش رکھے جی. اور دوسروں سے حسد کرنے والوں کو بھی اللہ نیکی کی ہدایت دے, کہ حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کے نصیب, کسی کی قسمت آپ کو نہیں مل جانی ہے, یا کسی کے متعلق کوئی ایک غلط بیانیاں کر کے, چگلیاں لگا کے, ایسے بھی کسی کا برا چاہ کے, اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا. آپ اگر کسی کا برا سوچیں گے تو اللہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا تو وہ تو دیکھنے والا ہے ہی نا. باقی جی اللہ پاک ایسے لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے. تو یہ ہم نے چھوٹا سا ختم دلوایا تھا, تو میں نے کہا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں میں ویسے شیئر کرنے کے حق میں نہیں ہوتی, لیکن پھر آپ لوگ اعتراض کرتے ہو کہ بھئی ایسے کرتے ہو, یہ دکھاتے ہو, وہ دکھاتے ہو, ہوٹلنگ میں جانا دکھاتے ہو, اپنی دعوتیں دکھاتے ہو, تو اللہ کے نام پہ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. تو اس لیے پھر مجبوراً دکھانی پڑتی ہیں یہ چیزیں بھی, کہ بھئی ہم اللہ کے نام پہ بھی کرتے ہیں. ابھی مجھے کسی نے ٹک ٹاک پہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھتی شاید. اب بھئی ہم نماز پڑھیں, ہم ہر چیز اپنی عبادات تک آپ کو دکھائیں تو پھر ہی آپ مانیں گے. نہیں, یہ ٹھیک ہے مانا, آپ ہماری فیملی کی طرح, فیملی کو ہر باتیں پتہ ہونی چاہیے, لیکن نماز, دین, یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کا اور ہمارا بندے کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس پہ میں کہتی ہوں کسی کے ساتھ آرگیو کرنا ہی نہیں چاہیے. تو باقی جی میری کوئی باتیں اگر آپ کو بری لگ رہی ہوں تو مینوں تو کوئی فرق نہیں پینا ہے گا, تاڑی اپنی صحت ہی خراب ہونی میرے بارے سوچ کے. اور یہاں پہ جی ہمارے نیچے والے فلور پہ ہو رہا تھا جی ملک شیک کی تیاری. بھائی نے بانٹنا تھا ملک شیک, مینگو ملک شیک. تو یہاں پہ جی وہ تیاری ہو رہی تھی, ملک شیک بنا رہے تھے زور و شور سے جی. بچے بڑے خوش ہوتے ہیں جب چیزیں بانٹیں. تو یہ مانو کے بابا ہیں جو میرے بھائی نا, تو انہوں نے بانٹا ملک شیک, ہم نے بانٹا نان حلیم. پہلے ہم نے گھروں میں جا کے میں دے آئی تھی جی, جن کے بچے نہیں آ سکتے تھے ان کو گھروں میں پکڑا آئی تھی جا کے نان حلیم بانٹ آئے تھے ہم. اور اگنور مائی گندی گلی, کیونکہ گلیاں بن رہی ہیں آج کل, تو ہماری گلی بھی توڑ پھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں اور بنا نہیں رہے ہیں ابھی تک. تو یہ بچوں کے لیے بانٹ رہے تھے ہم. اور بعد میں جب ہم نے مینگو شیک بانٹا نا, یہ ہم نے یہاں پہ آواز وغیرہ نہیں لگائی, جو بچے نظر آ رہے تھے ایسے ہی پکڑا رہے تھے, کیونکہ ایک دم سے بچوں کا ایسا رش ہوتا ہے نا کہ سمجھ نہیں لگتی پھر کہاں سے, کہ کوئی بچے ہوتے ہیں کہ ڈبل لے جاتے ہیں اور کوئی ہوتے ہیں بیچارے جنہیں ملتا ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر کچھ کینڈیز وغیرہ تھی, بسکٹ وغیرہ تھے, تو وہ بانٹنے تھے تو وہ بانٹے. پھر جی مینگو شیک تھا تو وہ بانٹا. یہ دیکھیں جی, باقی یہاں پہ میں نے رکھی, امی کے ہاتھ کی ختم ہو گئی تھی ٹرے, تو میں نے پھر یہ پکڑائی کہ چلیں اب یہ بھی دے. تو پھر مینگو شیک بانٹا تھا. پھر ہم نے جوس جو تھے وہ ہم نے نیکسٹ ڈے بانٹے تھے, کیونکہ تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو میں نے پھر کہا آج 10 محرم کو تقریباً ہر لوگ چیزیں بانٹتے ہیں, اور میں نے کہا چیز ضائع نہ ہو, تو چلو باقی کے جو جوس وغیرہ تھے وہ ہم کل پہ پینڈنگ پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ کل بانٹ دیں گے. باقی جی آپ سب سے درخواست ہے کہ میری امی کے لیے خاص طور پہ دعا کیا کریں, اللہ پاک صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے میری امی کو, آمین ثم آمین. ہر کسی کے والدین کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور سلامت رکھے اپنی اولادوں کے سروں پہ, کیونکہ ماں باپ ہونے بہت ضروری ہیں. میرے والد نہیں ہیں تو مجھے ہر ٹائم ہر جگہ پہ آ کے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم خود کما لیں, ہم جو مرضی کر لیں, ہمارے پاس پیسہ ہو, ہم ہر چیز لے سکتے ہیں, لیکن نہیں, جو باپ کا کردار ہوتا ہے نا وہ کبھی کوئی بھی نہیں جگہ لے سکتا, اور وہ خلا کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. باقی جی میری امی نے تو بڑی محنت کی ہمارے لیے, محنت اس وے میں کی کہ انہوں نے سیکریفائس کیا. ہم بہت چھوٹے تھے, انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی, کوئی ایسا سین نہیں تھا کہ ہمارے لیے انہوں نے کہا نہیں میرے بچے ہیں, اور ہمیں پالنے میں اپنی جوانی ساری
گزار دی. تو یہ بھی ایک رول ماڈل ہے میرے لیے تو میری ماں جی. باقی اللہ پاک سلامت رکھے میری امی کو اور سب کی ماؤں کو سلامت رکھے, آمین ثم آمین. تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی, اب بچوں کو کچھ پتہ لگا نا یہ والی چیزیں بچے تو پھر پاگلوں کی طرح لیتے ہیں جی. تو یہ میرا چھوٹا سا آج کا ولاگ ہے. باقی جی میرے ولاگ اچھے لگ رہے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا. آپ کا ایک سبسکرائب ہماری زندگی بدل سکتا ہے جی. کیونکہ میں نے یہ چینل جس پرپس کے لیے بنایا وہ میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میرا چینل ہو جائے گا مونیٹائز. اس کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اور آپ کی سپورٹ اس طرح چاہیے کہ آپ میرے ولاگز دیکھیں اور فل دیکھا کریں بغیر اسکپ کیے, لاسٹ تک دیکھا کریں, جس سے میرا واچ ٹائم انکریز ہوگا, پورا ہوگا, تو میرا چینل پھر مونیٹائز ہونے میں جلدی یعنی کہ مونیٹائز ہو جائے گا. باقی جی آپ کی دعاؤں کا اور آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہوا ہے اور سبسکرائب کیا ہوا ہے, سوری. تو ان کے لیے بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو باقی جی اور میرے لیے دعا بھی یہ کریں کہ اللہ پاک مجھے اپنے اس مشن میں کامیاب کریں, کیونکہ یوٹیوب سے جو ارننگ ہوگی تو پھر میں بتاؤں گی کہ میں نے کس وے میں یہ چینل بنایا تھا اور میں نے اس کی ارننگ سے کیا کرنا ہے. یہ ایک سرپرائز ہے. باقی جی ولاگنگ کوئی آسان کام تو ہے نہیں, خالہ جی کا واڑا ہے نہیں. جو بڑے بڑے ولاگرز بنے ہوئے ہیں نا, بس کچھ لک ہے ان کی اور کچھ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں فیمس کروا دیا ہوا ہے. باقی جی آپ ہی کی سپورٹ سے ہم نے بھی فیمس ہو جانا. اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے ہی ہمارا, تو آپ ہی کی سپورٹ ہوگی جو ہم بھی فیمس ہو جائیں گے, یعنی کہ ہمارا چینل بھی مونیٹائز ہو جائے گا. باقی صرف آپ کی سپورٹ ہوتی ہے کہ ویوز ہمیں مل جائیں اچھے جی. اور یہ دیکھیں جی ایک آنٹی کو حلیم بڑی اچھی لگی تھی تو میں ان کے لیے اور لینے جا رہی تھی. تو باقی یہاں پہ ہمارا شیک بھی تقریباً تیار ہو چکا تھا, اور نان حلیم ہم نے تقریباً بانٹ چکے تھے, چیزیں بھی بانٹ دی تھی. تو یہاں پہ پھر جو باقی ہم نے اور منگوائے تھے, بھائی نے کہا تھا مجھے نان بنا کے دو. تو ہمارے یہاں نا قریب میں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں, جو کہہ رہا تھا اس سائڈ پہ کوئی لوگ نہیں ہے کہ جو کوئی چیز دے رہے ہوں کھانے پینے والی. تو یہ بھائی نے بعد میں مجھے کہا تھا کہ نان منگواؤ, تو میں وہاں پر دے کے آؤں گا. تو دوبارہ ہم نے نان منگوائے, پھر حلیم تو پڑی ہوئی تھی, ہم نے نان منگوائے. تو اب ہم پیک کر رہے تھے, تو یہ ہم نے شاپر بنانے تھے کہ شاپروں میں ڈال کے دیں تاکہ ہاتھ میں ایسے نہیں رکھے جائیں گے. تو دال ذرا زیادہ ڈال رہے تھے ہم, حلیم نہ زیادہ ڈال رہے تھے تاکہ پھر بندہ صحیح طریقے سے کھا بھی سکے. یہ کیا ذرا ذرا سی حلیمیں لگا کے دیں. یہاں پہ بھائی پھر لے کے جا رہے تھے ان کے لیے جی, وہاں مزدوروں کو دینے کے لیے. تو پہلے ٹرے میں لے جا رہے تھے, پھر یہ شاپر میں لے کے گئے ہیں بائک پہ. تو باقی اللہ پاک قبول فرمائے. یہاں ہمارا تو نان حلیم بٹ گیا تھا, اور یہاں پہ جی تیاری ہو رہی تھی ملک شیک کی. میں نے اوپر سے چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیا تھا. تو اور جی آپ بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا بانٹا 10 محرم کو. تقریباً مجھے لگتا ہے ہر بندہ ہی بانٹتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کا شیعہ ہونا ہی. ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ, اور میں کہتی ہوں ہمیں اپنے نبی کے نواسوں کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں, کچھ کر نہیں سکے مطلب اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کے نام پہ کوئی نیاز ہی بانٹ دیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے جی, کچھ ایسے طبقے کے بھی لوگ ہیں جو نہیں یہ چیزیں کھا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, تو چلے اس دن ان کو ان کی ایک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک سلسلے سے یعنی کہ وسیلے سے ان تک بھی یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو باقی اللہ پاک قبول کرنے والا لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. وہ اگر یہ کام کرو تب بھی باتیں کریں گے, نہیں کرو گے تو تب بھی باتیں کریں گے. تو یہاں پہ پھر ہم ملک شیک کے گلاسز بنا رہے تھے کیونکہ لوگوں کو دینے تھے, تو ڈسپوزیبل گلاس ہم نے منگوائے ہوئے تھے, تو اس میں ڈال رہے تھے پھر میں بھی. تو بھائی نے کہا چلو اور ڈالو, پھر ہم نے کہا جی بانٹتے ہیں بعد میں. اور جی آپ بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا نیاز دلوائی. تو میرے بھی لوگ اچھے لگ رہے ہیں تو لائک ضرور کیا کریں, لائک بہت کم آتے ہیں جی. اور جو بندے سبسکرائب کر کے انسبسکرائب کر دیں نا, انہوں نے تو اللہ ہی پوچھے گا, میں تو کچھ بھی نہیں کہنا نا, کیونکہ یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے. ویسے کیا چلا جاتا ہے آپ کے ایک سبسکرائب سے ہیں. تو یہاں پہ جی ہم نے گلاسز وغیرہ تیار کر لیے تھے, شیک ڈال لیا تھا سارا. تو اب باری تھی بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی. تو بات وہی آتی ہے نا پھر کہ ہم نے کہا وہ ریڈی میڈ بھی تو لے کے کام کیا جا سکتا تھا, لیکن جو خود محنت کر کے بنانے میں ہے نا, اور اس سے دیکھیں آپ کے بچوں میں بھی اویئرنیس آتی ہے. وہ جب بچے دیکھتے ہیں نا بڑوں کو جو کام کرتے ہوئے چھوٹے بچے, تو وہ بھی پھر بڑے ہو کے وہی کرتے ہیں. اب ہماری یہ جو مانو ہے نا ماشاءاللہ قرۃ العین, اس میں اتنا کچھ جذبہ ہے نا کہ کوئی چیز نام لے دو بانٹنے کا, تو وہاں اس نے کہنا, اس نے اپنے بابا کے پیچھے پڑ جانا کہ مجھے لا کے دو اور میں نے بانٹنا ہے. اور یہ بچوں میں بڑا شوق ہے جی. ہم نماز پڑھیں گے تو بچے بھی ہمیں دیکھ کے پڑھیں گے, ہم جو اچھے کام کریں گے بچے بھی ہمیں دیکھ کے کریں گے. تو اسی طرح ہے کہ جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں. یہاں پہ جی ہم بانٹنے لگے تھے. پھر تو وہ پہلے کہہ رہے تھے بڑا گیٹ کھول دیتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں گیٹ نہیں کھولنا, بچوں نے ایک دم اندر آ جانا ہے. اور یہاں پھر میں کھڑی ہوئی تھی, میں پکڑا رہی تھی, میں نے کہا میں پکڑاتی ہوں تو آپ لوگ آگے. پھر باہر جو بچے دوسرے تھے لڑکے تھے گھر کے, انہوں نے کہا جی ہم باہر کھڑے ہو گئے تو ہم پکڑاتے ہیں سب کو.
یہاں پہ جی بچے آنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور بچوں کا ایسا ایک دم سے ہی ہجوم آیا ہے نا، میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے ہے. اور بچوں کا آپ کو پتہ یہ فیوریٹ ہوتا ہے مینگو شیک، تو ویسے ہی تقریباً ہر کوئی پی لیتا ہے، ہر کوئی. تو یہاں پہ پھر جی ہم نے مینگو شیک ہی اور ویسے ہی بنایا تھا جیسے ہم خود پینے کے لیے بناتے ہیں نا. یہ نہیں کہ بھئی ایسا بناؤ کہ بھئی بانٹنا ہی تو ہے، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مزید اچھی چیزیں ہونی چاہیے جب آپ نے بانٹنا ہو. تو باقی اللہ پاک قبول کرے جی، اور دعاؤں میں یاد رکھا کرے، اور میرے ان چھوٹے سے منی ولاگس کو ضرور دیکھا کریں. میں تو کوئی لمبی چوڑی ویڈیوز بھی نہیں بناتی کہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں. تو خیر دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. آگے ربیع الاول آ رہا ہے جی، ربیع الاول میں بھی انشاءاللہ جو توفیق ہوگی ہم کریں گے، ضرور کریں گے جی، بانٹیں گے کچھ بھی. یہ دیکھیں جی، میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بھی دکھائیں کہ کتنا ایک دم سے رش لگ گیا ہوا تھا. تو یہاں پہ پھر بھائی باہر بھی دے رہے تھے ٹرے میں، اور بائکس پہ جیسے بھی جو لوگ آ رہے تھے ویسے ویسے پی رہے تھے. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا دن گزرا ہمارا. تو گرمی بھی بہت شدید تھی لیکن مزہ آیا، ایک جذبہ ہوتا ہے جی. اور یہ لاسٹ کا کلپ ہے نا جو نیکسٹ ڈے کا تھا 11 محرم کا، تو ہم نے جو جوس رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے بانٹے، پہلے ٹھنڈے کیے انہیں، تو پھر ہم نے بچوں میں تقسیم کر دیے تھے. ہم نے کہا ٹھنڈے کر کے بانٹتے ہیں نا ذرا مزے کے لگتے ہیں، گرم تو پھر پیے بھی نہیں جاتے، بچوں کو ویٹ ہوتا نہیں ہے، وہ ویسے ہی پی جاتے ہیں. تو ہم نے پھر ٹھنڈے پہلے سے ہی کر کے تو بانٹے تھے. یہاں بھی ہم نے کوئی شور غلہ نہیں کیا تھا، ہم نے سکون سے بانٹ دیے تھے. جو جو بچے آ رہے تھے جیسے جیسے ویسے ویسے انہیں پکڑاتے جا رہے تھے. یہاں پہ جی امی بیٹھ گئی تھی جوسز لے کے، تو بچے آ رہے تھے اور لیتے جا رہے تھے. باقی جی دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اور اپنی ڈھیر ساری بیسٹ وشز بھی میرے لیے دیا کریں جی. اوکے، اللہ حافظ.